السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے تقدیر اور عمل کے حوالے سے۔ بیسیکلی بہت بیڈلی مس انڈرسٹوڈ ہے تقدیر کا کانسیپٹ، اور بڑے بڑے اسکالرز بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، یا سمجھنے والے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ علماء کرام نے دو اس کی مختصر اقسام بیان کی، رفلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ڈٹرمنڈ ہے۔ ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ مبرم یہ کہ جو حقیقت ہے، مثلا ہر شخص کو مرنا ہے، موت آئے گی۔ مثلا آگ جلاتی ہے، اگر میں آگ جلاؤں اور اس میں اپنا ہاتھ ڈال دوں تو آگ کا کام جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا پانی کا کام ہے آگ کو بجھانا، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ بدل نہیں سکتی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ ان کا معجزہ تھا۔ تو اب یہاں پر میں کہوں کہ میں بسم اللہ پڑھ لوں اور میں آگ میں کود جاؤں تو میں جلوں نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تقدیر یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اب دوسری تقدیر کی قسم جس کو ہم کہتے ہیں معلق، لٹکی ہوئی، وہ کنڈیشنل ہے۔ اس میں کیا ہے کہ فلاں کام کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ جو ہمارے راستوں پر چلنا چاہتا ہے ہم اسے اپنے راستے کا پتہ دے دیتے ہیں، اس کے لیے اس پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہر وہ چیز پا لے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ مثلا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی میں کوشش نہ کروں تو مجھے نہیں ملے گا، کوشش کروں تو مجھے ملے گا۔ یہ معلق تقدیر کہلاتی ہے۔ مثلا میں بیمار ہوں تو علاج کرانا کیوں سنت ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اگر میں اس طرح سے سوچ لوں کہ بھائی اللہ نے جب موت لکھی ہے، موت تو تبھی آنی ہے، علاج کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ٹھیک ہونا ہے تو بغیر علاج کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تقدیر سے ہی رکھا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو ہم پرہیز کرتے ہیں یا علاج کرتے ہیں، کیا یہ تقدیر اور اللہ پہ توکل کے خلاف نہیں ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا تمہیں جو دوا سے فائدہ پہنچتا ہے یا پرہیز سے نفع حاصل ہوتا ہے یہ بھی تو تقدیر ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اپنا عمل درست رکھیے جو شریعت نے آپ کو بتایا ہے، پھر بھی اگر نتیجہ آپ کو آپ کی مرضی کا نہیں ملتا تو یا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کے نصیب میں لکھا یا اس میں کچھ حکمت ہے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں نہیں تھا۔ اب پورا سال ایک اسٹوڈنٹ محنت نہ کرے اور فیل ہو جائے اور کہ میرے نصیب میں تو فیل ہونا ہی لکھا تھا۔ ہاں، اگر وہ بھرپور محنت کرتا ہے اور رزلٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کچھ مس کنڈکٹ ہوا ہے، کوئی چیٹنگ ہوئی ہے، کوئی فراڈ ہوا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت تھی جو میرے نصیب میں وہ مصیبت لکھی تھی۔ اگین یو ہیو ٹو فائٹ، آپ کو اس سے نکلنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ تقدیر ہے کہ ہم اگر اپنے معاملات کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ وہی والی بات ہو گئی جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ قرآن پاک نے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی رغبت عطا کی اور انسان کو بنایا ہی عمل کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھتے نا، ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، تو فرشتوں کی کوئی ایسی تقدیر نہیں ہے جو جیسے انسان کی تقدیر اس کے عمل سے مشروط ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم بنایا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت ہی کرتے ہیں، وہ نو کہنا جانتے ہی نہیں ہے، نافرمانی کرنے کا ان کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مگر ایک انسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو شعور بھی دیا اور چوائس بھی دی، کہ آپ کو چوائس دی گئی ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ ایک پین ہے، آپ چوز نہیں کر سکتے، یہ چاہیے تو لے لیجئے، نہیں تو نہیں۔ لیکن اگر 4 لا کر رکھ دوں پھر میں آپ سے کہوں اس میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں۔ چوائسز ہیں، انسان کے پاس چوائس ہے، ملائکہ کے پاس چوائس نہیں ہے، وہ تو اللہ کے فرما بردار ہی بنائے گئے۔ انسان کو اللہ نے شعور بھی دیا اور اختیار بھی دیا، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے تو زندگی اور موت، اچھا یہ جو زندگی اور موت اوبویسلی انسان کی زندگی اور موت، انسان بنائے ہی اسی لیے کہ میں یہ جانچ کروا دوں کہ کون تم میں سے اچھا کام کرتا ہے۔ تو عمل ہی کے لیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے ہماری تقدیر بدل جاتی ہے، عمل سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے ہر مخلوق سے رزق کا وعدہ کیا۔ کوئی پرندہ
بھوکا نہیں سوتا لیکن وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور اناج تلاش کرتا ہے. کسی بھی پرندے کا اناج اس کے گھونسلے میں ٹپکایا یا گرایا نہیں جاتا. تو عمل آپ کو کرنا ہے مگر ایمان یہ رکھنا ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. بے شک دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، نیک عمل بھی تقدیر کو بدل سکتا ہے اور دعا بھی. میں اس کی دلیل آپ کو دیتی ہوں. عمل کی دلیل وہ ہے اور دعا کی بھی. حضرت یونس علیہ السلام، سورہ یونس اور قرآن پاک کے دیگر مقامات پر آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھتے ہیں نا. کیوں ہیں؟ ہماری اصلاح کے لیے. یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہو کر آ گئے. میں مختصر کر رہی ہوں واقعے کو. مچھلی نے اللہ کے حکم سے ان کو نگل لیا. وہ بہت بڑی ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہ بالکل ٹھیک تھے اور ان کے سینسز بھی بالکل ٹھیک تھے اور وہ جان گئے کہ میں نے جلد بازی کی اور میں اس مشکل میں پھنس گیا. وہاں انہوں نے کیا کیا؟ وہاں انہوں نے ایک دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ وہ ریپیٹڈلی پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یونس مجھے اس طرح نہ پکارتا، یعنی جیسے یونس علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اگر نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. پتا کیا چلتا ہے کہ دعا نے اور اس عمل نے ان کی تقدیر بدل دی. اسی طرح سے یعنی کنڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ یہ کرے گا تو میں اس کو یہ دے دوں گا. مثلا میں آپ سے کہوں میرے پاس کچھ ہے جو میں بانٹ رہی ہوں، ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں. میں آپ سے کہوں اگر فلاں بندہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو دے دوں گی، نہیں آئے گا تو نہیں، یہ اس کو آنے پر ملے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معاملات رکھے ہیں. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اس میں بڑا زبردست واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بے اولاد جوڑا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باقاعدہ وہ ان کی گفتگو ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کے نصیب میں نے اولاد نہیں لکھی. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، بتایا بھائی صبر کرو، اللہ نے تمہارے نصیب میں اولاد نہیں لکھی. وہ صبر شکر کرنے لگے. کچھ سال بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ تو جوڑا ان کو بلاتا ہے، یا موسیٰ آپ نے تو فرمایا تھا اللہ نے ہماری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، یہ دیکھیے اللہ نے ہمیں اولادیں عطا فرمائی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے، حیران ہو جاتے ہیں. پھر طور پر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سے گفتگو فرماتے ہیں، یا اللہ آپ نے تو مجھے یہ فرمایا تھا. تو اللہ نے فرمایا بے شک ایسا ہی تھا، مگر انہیں میرے ایسے بندے نے دعا دی اولاد کی. انہوں نے اسے کھلایا، جب اس نے سوال کیا تھا تو بھوکا تھا، اس نے ان کو اولاد کی دعا دی. ایسے بندے نے جس کی میں کوئی دعا نہیں ڈالتا. یہ واقعہ اور بھی ڈیٹیلڈ ہے، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. اصل مقصد بتانے کا یہ تھا کہ دعا، بالکل دعا آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، بس یقین ہونا چاہیے.